بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو فرمایا کہ اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ما من عبد مات انقطع عملہ، فرمایا کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے اعمال کو منقطع کر دیا جاتا ہے، وہ پھر قبر میں عمل نہیں کر سکتا الا من ثلاث، فرمایا 3 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب پھر بھی قبر میں جاتا ہے۔ تو پوچھا وہ کون کون سے اعمال ہیں؟ سب سے پہلے صدقۃ جاریۃ، فرمایا مرنے والے کا صدقہ جاریہ ہے، جس نے صدقہ جاریہ کیا، کوئی بھی نیک کام کر گیا، مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، کسی غریب کو ایک چھت بنا کے دے دی، کسی کی بچی کی شادی کر دی، کسی کو راشن لے کے، یہ جب تک صدقہ جاریہ ہوتا رہتا ہے اللہ اس کا ثواب قبر والے کو عطا فرماتا رہتا ہے۔ اور دوسرا علم ينتفع بہ، ایسا علم جس سے دنیا والے فائدہ اٹھاتے رہیں، جیسے ہمارے قرآن حضرات ہوتے ہیں، یہ حضرت فیض شاہ صاحب بیٹھے ہیں، جیسے یہ برس سے لوگوں کو حفظ کرا رہے ہیں، اور اب ان کے شاگرد بڑے بڑے مفتی ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ جو پڑھنے پڑھانے والا، دینی پڑھنے پڑھانے والا سلسلہ ہوتا ہے، یہ جب تک دنیا میں چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ پڑھانے والے کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اس واسطے کسی کو دین کی اچھی بات یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا بھی صدقہ جاریہ ہو جائے۔ کسی کو آپ نے یہی بتا دیا کہ دائیں ہاتھ سے پانی پینا ہے، یہ حضور کی سنت ہے، اگر اس نے عمل کر لیا تو ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اچھا، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز کیا ہے جس کا ثواب قبر میں جاتا ہے؟ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اولاد صالح یدعو لہ، فرمایا مرنے والے کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کر دے۔ نیک اولاد کی یہاں نشانی یہ بیان کی گئی کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتے ان کو اپنا خود تعین کرنا چاہیے کہ ہم نیک ہیں یا بد ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو دعا کرتے ہیں وہی نیک ہوتے ہیں، باقی میں بد کہتے نہیں، سمجھ آپ سب کو آ گئی ہے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں باقاعدہ قبول کی جاتی ہے، اس کے فضائل احادیث میں موجود ہیں، بلکہ مرکات کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا جنائز، کتاب الجنائز، اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مکہ المکرمہ کی قبرستان میں گیا، جس کو جنت المعلیٰ کہتے ہیں، جنت معلیٰ بھی کہتے ہیں، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی یعنی اسلام کی خاتون اول کہا جائے تو یہ جملہ ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان فرما دیا، اللہ کے دین و اسلام پہ قربان فرما دیا، یہاں تک کہ جب آقا علیہ السلام غار ثور میں تھے اور غار حرا میں تھے تو آپ وہاں پر بھی کھانا پکا کے بھیجا کرتی تھی، اور جب آپ کی ابتدا تھی تو آپ جب کھانا پکا کے لے جا رہی تھی تو جبرائیل حضور کے پاس بیٹھے تھے، تو فرمایا وہ جو عورت آ رہی ہے یہ آپ کی بیوی ہے؟ کہا بالکل یہ میری بیوی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کہنے لگے ان کو کہنا کہ اللہ تمہیں سلام کر رہا ہے، اور کہنا کہ یا رسول اللہ میرا بھی سلام عرض کر دینا۔ حالانکہ آپ اتنی امیر ترین خاتون ہیں، اب امیر خاتون سے بندے کی شادی ہو جائے نا تو اس کے نخرے دیکھنے والے ہوتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ طور پہ نکرانی رکھنی پڑتی ہے، وہ انہوں سارا کام منجے تے کر کے ملے۔ یہ کیسی دنیا کی امیر ترین خاتون ہے روٹیاں پکا کے غاروں میں جا کے مصطفیٰ جان رحمت کو دے رہی ہے؟ کیوں؟ بتا دیا کہ یہ میرے شوہر ہیں اور میں نے اس انداز کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی ہے۔ یہ آپ کی شان اقدس ہے۔ یہ حضرت ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اتنی امیر ترین ہونے کے باوجود آپ کا ایک وصف اور بھی آپ سماعت فرمائیں۔ دیکھیں جب کوئی امیر ترین خاتون ہو نا تو وہ اپنی ساس کی بات بھی نہیں مانتی، وہ کہتی ہے میں تھوڑی کو نوکر لگی ہاں تو میں جو دل کرے گی کراں گی۔ آج کل تو 2 جماعتوں وال پڑ جان تو انہوں دی آکڑ نہیں ماری جاندی، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ کے پاس جب حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تشریف لائی نا تو آپ کی حالانکہ حقیقی ساس نہیں تھی، صرف نبی پاک کی وہ رضائی ماں تھی، انہوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں قحط آ گیا ہے، آپ نے اس وقت 1 اونٹ دیا، بعض روایات میں 10 اونٹ ہیں اور بعض میں 40 بکریاں دی، ڈھیر سارا غلہ دیا، اور کہنے لگی کہ یہ ابھی یہی ہے، جب دوبارہ آپ نہ آئیں کوئی بندہ بھیج دے میں اتنا اور بھی عطا کر دوں گی۔ یہ تھی آپ کی شان اقدس، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام، یہ رتبہ، یہ کمال، یہ شرف عطا فرمایا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی یہ پیاری زوجہ جن کا نام حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، آپ کی اگر تعلیمات پڑھی جائیں تو اس معاملے کے اندر ہماری ساری بات واضح ہو جاتی ہے، اور ہمارے معاشرے کی جو عورتیں ہیں
ان سب کے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم نے اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے۔ تو یہ جو تقریریں ہوتی ہیں یہ کانوں کے چسکے کے لیے تو ہوتی نہیں، یہ تربیتی نشست بھی ہوتی ہے تاکہ مرد بھی سبق حاصل کریں اور عورتیں بھی سبق حاصل کریں۔ تو یہ عورتوں کے لیے بھی سبق ہے کہ آپ نے اپنے شوہر کا آپ قدر کریں، ان کا احترام کریں۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، عورتوں کا ایک وفد آ گیا آپ کی خدمت اقدس میں، اور آ کے کہنے لگی کہ ہمارے کچھ مسائل ہیں حضور، وہ تو ہمارے پورے فرما دیجئے، ذرا مہربانی کیجئے۔ توجہ ہے نا سب حضرات کی؟ تو محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا بتائیے کیا کیا مسائل ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اکیلے حج کرنے جاتے اور ہم نہیں جا سکتی، ہمیں تو حکم محرم کے ساتھ جائیں، تو یہ اکیلے جاتے ہیں، یہ تو کسی کام بھی جائیں تو طواف کر کے آ جاتے ہیں یا عمرہ کر کے آ جاتے ہیں۔ وہ جدہ پنجابی کے اندر بھی یہ تو ثواب لوٹ کے لے گئے تھے، اساں کی کریے؟ ان کا یہ سوال تھا۔ پھر انہوں نے کہا یہ جہاد کرنے جاتے ہیں، ہمیں حکم ہی نہیں جہاد کے لیے، تو جب یہ جہاد کر کے آتے ہیں تو ان کو ثواب ملتا ہے، شہید ہو جائیں تو مر کے زندہ بچ کے آ جائیں تو غازی، ہم نہ جائیں نہ ثواب ملے تو ہم کدھر جائیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور کچھ نہیں حضور، یہ ہے ذرا اس کا ہمیں آپ اطمینان دلا دیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ غور سے سننے والی بات ہے۔ رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا اے عورتو، دو کام تم کر لو آج اور مجھ سے وعدہ کرو، باقی میں تمہیں سب کچھ دیتا ہوں۔ پوچھا کیا کام ہے؟ فرمایا ایک اپنے شوہروں کی اطاعت کرو، اور دوسرا اپنے گھر سے باہر فضول تم نے نہیں نکلنا۔ فضول ویسے کام کے لیے تو نکلا جا سکتا ہے، اجازت بھی شریعت میں ہے شرعی کاموں کے لیے، فرمایا فضول اپنے گھروں سے باہر نہیں جانا اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے، یہ دو کام تم کر لو، حج عمرے اور جہاد کا ثواب میں محمد عربی تمہیں دے دیتا ہوں۔ یہ ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات۔ تو یہاں سے ہم سب کو چاہیے کہ جو ہمارے گھروں کی عورتیں ہیں ان کی جو تربیت ہے وہ بھی اسلامی نہج پہ ہو، تو پھر اصل بات بنتی ہے۔ چونکہ یہی عورتیں تو ہیں جو مائیں بنتی ہیں، اور پھر انہی کی گود سے پیدا ہونے والا، وہ آپ کو پتہ ہے بسا اوقات معاشرے کا عظیم فرد بنتا ہے اور بسا اوقات وہ ڈاکو بن جاتا ہے۔ تو جب گود سے اچھی تعلیم و تربیت ہوگی تو وہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کے دنیا کے اندر آئے گا۔ اللہ تعالی ہماری عورتوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آ جائیے